اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یفر المرء من اخیہ یوم جس دن یفر المرء آدمی بھاگے گا من اخیہ اپنے بھائی سے و امہ اور اپنی ماں سے و ابیہ اور اپنے باپ سے و صاحبتہ اور اپنی بیوی سے ساتھ والی سے وَبَنِيهِ اور اپنے بیٹوں سے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ ہر انسان کے لیے منہم ان میں سے یومئذ اس دن شأن ایک ایسی فکر ہوگی یغنیہ جو اس کے لیے کافی ہے. ہر انسان کو ہر مرد کو ان میں سے اس دن ایک ایسی فکر ہے جو اس کے لیے کافی ہے. وجوہ کتنے ہی چہرے یومئذ اس دن مسفرہ روشن ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. ضاحکہ ہنستے ہوئے مستبشرہ خوشیاں منانے والے. ووجوہ اور کتنے ہی چہرے اس دن علیہا غبرہ ان پر گرد پڑی ہوئی ہے. اللہ ہمیں ان سے بچا کے رکھے. ترہقہا اور اس پر چڑی ہوئی ہے قطرہ سیاہی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اولئک یہی وہ لوگ ہیں ہم الکفرہ جو کافر ہیں الفجرہ اور گنہگار ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو کہ کافر ہیں اور ڈھٹائی سے گناہ کرنے والے. الحمدللہ سورہ مبارکہ مکمل ہوئی اور یہاں پر قیامت کے بارے میں ذکر کیا جا رہا تھا کہ دنیا کے اندر جس قسم کے کام کرنے ہیں، جس قسم کی موجیں کرنی ہیں، مستیاں کرنی ہیں وہ کر لو. آخر اس سب کا اختتام کس پر ہوگا؟ جب وہ کانوں کو پھوڑ دینے والا قیامت کا شور آئے گا. اور وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا. دنیا کے اندر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے دستور کے مطابق رشتوں کا ذکر کیا. دنیا میں جب انسان کو کوئی کام ہوتا ہے تو سب سے پہلی نظر جب اس میں مدد کے لیے جاتی ہے تو اپنے بھائی کی طرف. وہ امی محبت کی طلب ہو تو اپنی ماں کی طرف، وہ ابی اور اپنے باپ کی طرف. دنیا کے اندر مشہور محبت کی جو مثال دی جاتی ہے وہ ماں کی محبت اپنی اولاد کے لیے. اور اس کے بہت سے انسان اپنی زندگی کے اندر مشاہدات دیکھتا بھی رہتا ہے. اور خصوصاً جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو مائیں ان کے لیے جتنی مشقتیں اٹھاتی ہیں، جتنی تکلیفوں سے ان کو پالتی ہیں، ان کی تکلیف میں خود رات رات بھر جاگنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا اور یقیناً بہت بڑے کام ہیں. لیکن کہا وہ ایسا دن ہے کہ جب انسان اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے، اور یہاں تک کہ جب انسان کی زندگی کا وہ دور آ جائے جب اس کی شادی ہو جائے پھر اسے ماں باپ بہن بھائی تو دنیا میں بھول جاتے ہیں. اس کی زندگی کا محور صرف دو رشتے رہ جاتے ہیں، اس کی بیوی اور اس کے بچے. اور بچوں میں سے پھر بیٹوں کا ذکر کیا کیونکہ انسان جو دنیا کے اندر ہے کچھ لوگ منہ دکھاوے کے لیے کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہمیں بیٹیاں اچھی لگتی ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو علیم بذات الصدور دلوں کے بھید جاننے والے ہیں. انہیں معلوم ہے انسان بیٹوں کا حریص ہے، اولاد میں سے بیٹیوں کا حریص نہیں ہے کوئی. تو بیٹوں سے کہا کہ یہ وہ رشتے جن کے لیے تم دنیا کے اندر اتنا کچھ کرتے تھے کہ ان کے راحت کے لیے، ان کے آرام اور سکون کے لیے جتنے بھی لوگ اپنے گھروں سے باہر جاتے ہیں محنت کے لیے، مزدوری کے لیے، چاہے وہ گھر سے باہر ہو چاہے ملک سے باہر ہو، تو ان کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف ایک ہی ہے کہ میری بیوی میرے بچے پرسکون زندگی گزاریں. اس کے بدلے ان کا اپنا سکون، اپنا آرام سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور گھر والوں کا راحت اور آرام اور سکون سب کچھ بے ختم ہے. کیونکہ مقصد کیا ہے؟ دنیا کو حاصل کرنے میں لگے ہیں. تو جو انسان دنیا کے پیچھے لگ جائے سکون تو اس کا ویسے ہی برباد ہے، سکون تو اس کے اندر ہے ہی نہیں. لیکن پھر بھی اس سب کے باوجود انسان اس سردی، گرمی، بارش، دھوپ، ہر قسم کے حالات کو برداشت کر رہا ہے اور وجہ اس کے یہی رشتے ہیں. تو کہا کہ اس دن اتنے قریبی رشتوں سے بھی تم دور بھاگو گے. اور کہا کہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس دن حالات ایسے ہوں گے کہ ہر انسان کے ساتھ اپنی اتنی بڑی فکر ہے جو اسے باقیوں سے بے پرواہ کر دے گی. اسے باقیوں کے لیے کوئی پریشانی، کوئی تکلیف نظر ہی نہیں آئے گی. وہ اپنے قریبی رشتوں سے بھی منہ چھپاتا پھرے گا
کہ کہیں کوئی سامنے دیکھ کر نیکی نہ مانگ لے، کیونکہ ایک ایک نیکی کا جتنا جتنا اس دن ملے گا، یہ ہر انسان کو قیمت اس دن پتہ چلے گی، اور یہ ہر انسان کو یہ قیمت پتہ لگنے والی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دنیا میں اس کی یہ قیمت سمجھا دیں تاکہ ہم یہاں سے اپنی تیاری اس کے لیے کر لیں اور قیامت کے دن کے اس افسوس اور شرمندگی سے ہم محفوظ رہ سکیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو کہا ہر انسان نفسا نفسی کے اندر ہوگا اور دوسرے کی فکر اسے نہیں ہوگی، پریشانی اسے نہیں ہوگی۔ پھر کتنے ہی چہرے اس دن روشن چمکدار، ہنستے مسکراتے خوشیاں منانے والے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اصل میں کامیاب لوگ، یہ اصل میں کامیاب لوگ۔ دنیاوی امتحان ہو جائے، نتیجے کا وقت آ جائے، رزلٹ کا وقت آ جائے، کچھ شاگرد پریشان ہوتے ہیں نتیجہ آنے سے پہلے، لیکن نتیجے آنے کے بعد کیا ہوتے ہیں؟ چہرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، کامیابی ملتی ہے۔ اور کچھ جنہیں پہلے پرواہ نہیں ہوتی اپنے ہنسی مذاق میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن نتیجہ آنے کے بعد حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، چہرے بجھ جاتے ہیں، مرجھا جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ نتیجے خراب نکلے، ناکام ہو گئے۔ تو یہی حال ہے قیامت کا امتحان، اور دنیاوی امتحان میں تو موقع مل سکتے ہیں، آخرت کا امتحان تو ایک ہی دفعہ کا ہے۔ اگر کوئی ایک انسان، ابھی پچھلے دنوں جیسے کسی نے ایک بات کہی کہ ایک انسان ایک دفعہ ایک قبر سے گزر رہے تھے، کوئی اللہ والے قبرستان سے گزر رہے تھے، تو وہاں سب کے لیے دعا کر دی۔ پھر دیکھا وہاں پر کہ ایک قبر کے اندر ایک آدمی بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اب انہوں نے اس آدمی سے پوچھا کہ یہ تو سزا اور جزا کی جگہ ہے، عبادات کی جگہ نہیں ہے، تم یہاں کیسے عبادتیں کر رہے ہو؟ اس قبر والے آدمی نے جواب دیا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اپنے اولیاء کے ذریعے کچھ کرامات ہم تک پہنچاتے ہیں، تو مقصد ان کا یہی ہے کہ ہمارے یقین کے اندر پختگی آ جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے دنیا میں رہتے ہوئے قرآن پاک سے بہت زیادہ محبت تھی، بہت لگاؤ تھا، اور میں وہاں پر دن رات اس کی تلاوت میں، اس کو سمجھنے سمجھانے میں مصروف رہتا تھا۔ قبر میں آ کر جب میرا حساب کامیابی والا ہوا تو مجھ سے پوچھا گیا کہ کوئی ایک خواہش جس کو پانا چاہو، تو میں نے یہی خواہش کر دی کہ میں جب تک قبر میں ہوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں، اور تب سے اب تک میں نے 70,000 کلام پاک مکمل کر لیے۔ تو وہ سننے والوں کو بہت تعجب ہوا کہ کتنا زیادہ پڑھ لیا انہوں نے، 70,000 قرآن پاک مکمل کیے۔ پھر وہ قبر والے ان سے کہنے لگے کہ میں اپنی طرف سے یہ 70,000 قرآن پاک کا ہدیہ تمہیں دے دیتا ہوں، یہ تم لے لو، لیکن تم دنیا میں رہتے ہوئے میرے لیے ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ کر مجھے اس کا ثواب پہنچا دو، اس کے بدلے مجھے اپنے دنیا کا کہا ہوا ایک دفعہ کا سبحان اللہ دے دو۔ تو ان بزرگ کو تعجب ہوا اور انہوں نے کہا کہ کہاں 70,000 قرآن پاک اور کہاں ایک دفعہ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اس قیمت کا اندازہ یہاں ہوتا ہے کہ دنیا میں کیے جانے والے اعمال سے کیا اجر ملنے والا۔ تو یہ حالات ہوں گے کہ اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے جب مقبول وہ ہو جائیں تو لوگوں کے حالات کیسے ہوں گے کہ چہرے روشن ہیں، مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے، اور ہر کسی کو خوشی خوشی اپنے اعمال نامے دکھاتے ہوئے، یہ دیکھو میرے رب نے آج مجھے کامیاب کر دیا، یہ دیکھو میرے رب نے آج میری کامیابی کا اعلان کر دیا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل رکھے۔ تو جس دن یہ اعلان ہو گیا اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں، ہمیشہ کے لیے راحت، ہمیشہ کے لیے آرام۔ دنیا میں کبھی خوشی مل بھی جائے تو عارضی ہے، ہمیشہ کی نہیں ہے، لیکن وہاں کی دائمی خوشیاں جس کے بعد کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں۔ اور اس کے برعکس کیسے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ ان کے چہروں پر گرد و غبار پڑی ہوئی ہے، گرد سے اٹے ہوئے چہرے، سیاہیاں ہیں ان کے چہروں پر چڑھی ہوئی۔ یہ کون لوگ تھے؟ کفارہ، جو اللہ کا انکار کرنے والے تھے، الفجرہ اور گناہگار تھے، جو لوگ دنیا کے اندر اللہ کو نہیں مانتے تھے یا مانتے تو تھے مگر اس کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل نہیں کرتے تھے۔ ان کا حال یہ ہے کہ ان کے چہرے ایسے ہو، سیاہی والے،
गर्द पड़ी हुई। अल्लाह हमें इन हालात से महफूज रखे। तो यही वो लोग हैं जो काफिर हैं, और ये वही लोग हैं जो फाजिर, जो गुनाहगार हैं। अब काफिर होने से इस चीज की तरफ इशारा है कि उनके अकायद फासिद थे, अकीदे में अल्लाह को नहीं मानते थे। और फाजिर का मतलब क्या है कि अकीदा तो ठीक था, अमाल सही नहीं थे। तो ये बहुत बड़ी सख्त बात बन जाती है यहाँ पर कि ये आयत या ये जो अंजाम जिक्र किया गया कि जिनके चेहरों पर स्याही होगी, गर्द पड़ी हुई होगी, ये अंजाम काफिरों का, मुशरिकों का ही नहीं सिर्फ, ये साथ साथ उन लोगों का भी है जो मुसलमान होते हुए, सही अकीदे के होते हुए अमाल गलत करें। और अमाल गलत करने में बहुत से तरीके हैं। या तो सिरे से ना करें, जैसे नमाज का हुक्म है नमाज ही ना पढ़ें, या नमाज तो पढ़ें पाबंदी से ना पढ़ें, या किसी भी अमल को जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया है कि अल्लाह के लिए किया जाए, उसे अल्लाह के लिए नहीं बल्कि दुनिया दिखावे के लिए करते हैं, दुनिया वालों के लिए करते हैं, तो ये उनका अंजाम है कि क़यामत के दिन उन लोगों का ये हाल हो जाएगा जैसे कि उनके चेहरों पर स्याही चढ़ी हुई हो। और ये स्याही रंग रूप की नहीं होगी, बल्कि स्याही उनके अमाल की होगी जो उनको वहां भुगतनी पड़ेगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इन तमाम चीजों से अपने हिफ्ज़ व अमन में रखे, और हमारे जैसे भी अमाल हैं अल्लाह इनको सुधार दे, और जैसे भी हैं अल्लाह इनको कबूल फरमा ले अपनी पाक बारगाह में। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।